بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. سب سے پہلے آپ سے وہی گزارش کیا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان مورد وجود میں آیا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہت ہی قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں. ویسے بھی برصغیر کے لوگ یا آج کے جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنے مقامات مقدسہ مکہ شریف اور مدینہ شریف سے جس طرح محبت کرتے ہیں، وہ علم نشرہ ہے اور پوری دنیا میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. بلکہ پاکستانی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری اچھی قسمت بنائے تو ہمیں تو دفن ہونا بھی وہی نصیب ہو جائے، مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں، اور مکہ شریف یا مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے کہ کبھی بھی سعودی عرب کو اپنے دفاع کے حوالے سے پاکستان کی بری، بحری یا فضائی فوج کی ضرورت پڑی تو پاکستان بغیر کسی انتظار کے، توقف کے پہنچے گا اور ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے گا. لیکن جب سے موجودہ ولی عہد اقتدار میں آئے ہیں اور وہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہیں، اس وقت سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ اندیکھے اور کچھ دیکھے فاصلے موجود ہیں. اور پھر انہیں اس وقت مزید بڑھاوا ملا جب بھارتی آرمی چیف سعودی عرب گئے، نریندر مودی گئے، یا مختلف خلیجی ریاستوں نے بھارت کی افواج کو یا بھارتی جو سیاستدان ہیں یا وزراء ہیں یا پرائم منسٹر ان کو بلا کر اپنے ملک کے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا. تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت فکر مندی کی بات تھی، اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں جنگ یمن تھی، کیونکہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے تو تیار ہے لیکن کسی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا جو مسلمان ممالک کے درمیان لڑی جا رہی ہو. اور پھر آپ جانتے ہیں جو حوثی قبائل ہیں، جنگجو ہیں، انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کے فرقے کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں اب اپنے ملک کے اندر فرقہ واریت کو پیدا کر لیں یمن کی جنگ میں کود کر. اس لیے پاکستان نے یمن کی جنگ سے ہمیشہ ایوائڈ کیا ہے. لیکن جہاں تک سعودی عرب کے دفاع کا تعلق ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ایڈوائزر اور پاکستان کی فورسز مختلف شکلوں میں وہاں موجود ہیں. سعودی عرب پچھلے چند ماہ سے جب سے امریکہ نے اپنی چھتری سعودی عرب سے دفاعی ہٹا لی ہے، کافی مشکلات کا شکار ہے، اور آئے دن سعودی عرب پر حوثی قبائل کی طرف سے حملے بھی ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دفاع بھی کمزور ہوا ہے اور اس کے ملک کے اندر بھی عدم تحفظ کا جو ایک احساس ہے اس نے جنم لیا ہے. پھر حوثی قبائل نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے حالیہ دنوں میں جس طرح یو اے ای پر مختلف میزائل یا ڈرونز مارے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نہ صرف یو اے ای کے اندر ایک خوف ہراس کی فضا نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئی ہے، بلکہ سعودی عرب بھی شدید دباؤ میں آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عرب یہ محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کی مدد حاصل کرنا اس کے لیے ایک ناگزیر امر بن چکا ہے. چند روز قبل ہی سعودی عرب کے انٹیریئر جو منسٹر ہیں، وزیر داخلہ، وہ پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ہماری سیویلین اور ملٹری قیادت کے ساتھ بڑی سیر حاصل اور مفصل گفتگو کی ہے. اور جو اطلاعات ہیں ڈاکٹر باقر علی جو ایک اہم سفارتکار ہیں، ان کے مطابق پاکستان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ اپنی فورسز سعودی عرب میں تعینات کریں. اگرچہ اب بھی علامتی طور پر پاکستان کی فورسز وہاں موجود ہیں، لیکن اب اس کے جو حجم ہے اسے بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے. اور اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ پاکستان جو ہے وہ یمن کی جنگ میں آ کر حصہ دار بنے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے دفاع کو اس وقت شدید چیلنجز درپیش ہیں
اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کیونکہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے اس وقت پاکستان بر وقت سعودی عرب کی مدد کو آئے گا. تو یہ ایک بہت نئی اور امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور سعودی عرب اس حوالے سے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس سے یقیناً پاکستان درمیان میں پڑ کر سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی پہلے جو اختلافات ہیں انہیں کم کروا سکتا ہے اور بعد میں پھر ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم ہو سکتی ہے. اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کے درمیان سفارتی تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار شکل اختیار کر لیں. اور تیسرا ایک اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے پاکستان اور چائنا کی آپس میں جو ایک تعلق ہے جو بہت ہی بڑا گہرا، بہت ہی بڑا میٹھا، بہت ہی بڑا اونچا اسے کہا جاتا ہے. اور پھر چین اور ایران کے درمیان بھی بڑے اہم ترین مراسم ہیں اور چین جو ہے ایران کے اندر $400 ارب کی سرمایہ کاری کرنے بھی جا رہا ہے. تو اس لیے سعودی عرب جو ہے وہ سفارتی جو اس کی تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت ود دی پیسیج آف ٹائم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنا بہت اہم ہے. دوسرا ہے پاکستان سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں پاکستان کی مدد لی جا سکتی ہے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ بھی چین اور پاکستان کے درمیان جس قسم کی ریلیشن شپ موجود ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو چین میں سرمائی اولمپکس ہوئے ہیں ونٹر، اس میں پورے مغربی ممالک موجود نہیں تھے، امریکہ نہیں تھا، ایون اسے کہنے پہ انڈیا بھی نہیں تھا کیونکہ چین نے اسے بلایا ہی نہیں تھا. لیکن اس میں یو اے ای اور سعودی عرب موجود تھے، پاکستان اور روس اور دیگر ممالک کے علاوہ. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے اب امریکہ کے اوپر وہ اپنی جو ڈپینڈنس تھی وہ کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اس کا ایک شعوری فیصلہ ہے. تو اگر اب امریکہ اپنی وڈرال کر چکا ہے فورسز کی سعودی عرب سے، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک دوسرا اسرائیل بھی ہے، لیکن وہ اسرائیل کی افواج تو ظاہر ہے سعودی عرب میں ڈپلائی نہیں ہو سکتی. تو پھر لے دے کر صرف پاکستان ہی باقی جا کے بچتا ہے جو سعودی عرب کی مدد بھی کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی ٹھیک کروا سکتا ہے، اور چین کے ساتھ جو ہے معاملات وہ بھی سعودی عرب کے کافی بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک نئی سمت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ جو نئی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج سعودی عرب میں تعینات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اور کس لیول پر ہوتی ہیں، اور کس قسم کی افواج اور ٹروپس ہمارے وہاں جاتے ہیں. یہ ساری صورتحال ظاہر کر رہی ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے، اور جو ایک پاکستانیوں کے اندر ایک دل کے اندر ایک ملال اور رنج تھا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جو فاصلہ ہے یا کشیدگی ہے وہ اب الحمدللہ دوستی کی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہ پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.